بھائیوں قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک میں غور و فکر کریں، تدبر کریں اور پھر قرآن پاک پہ عمل کریں۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آسان ہے اس کو پڑھنا، اس کو سیکھنا، اس کو سمجھنا۔ تھوڑی سی کوشش ہو، لگن ہو، جستجو ہو، راہ حق کا متلاشی ہو، اس کے لیے یہ قرآن آسان ہے، مشکل نہیں ہے اس کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس پہ عمل کرنا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآنی احکامات ایسے ہے ہی نہیں کہ جو انسان کر ہی نہ سکے اور اس کو اس کا مکلف بنا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ انسان کر سکتا ہے تبھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے، انسان اگر نہ کر سکتا، بے بس و بے اختیار ہوتا، کبھی اللہ کسی اس عمل کا حکم بھی نہ دیتا۔ قرآن احکامات آسان ہیں میرے پیارے، اور ہماری بھلائی اور فائدے کے لیے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کو نہ ہم نے دیکھا، نہ قرآن پاک میں غور و فکر کیا، بلکہ نہ قرآن پاک کو سیکھا، نہ قرآن پاک کو ہم نے پڑھا، نہ قرآن پاک میں ہم نے تدبر کیا، نہ ہی قرآن تعلیمات پہ ہم نے عمل کیا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جہاں لوگ اللہ کی عدالت کے کٹہرے میں لوگوں کے خلاف مقدمے درج کر رہے ہوں گے، وہیں پر قرآن ایک نوجوان کی شکل میں آ کر اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا۔ تو کیا کہنا چاہتے؟ کون ہے؟ کہا قرآن۔ کیا کہنا چاہتے؟ یا اللہ فلاں آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا تھا، لیکن کبھی قرآن پاک کو اس نے پڑھا نہیں تھا، یہ اخبار پڑھتا تھا، یہ ٹی وی دیکھتا تھا، یہ ڈائجسٹ دیکھتا تھا، یہ سوشل میڈیا کو دیکھتا تھا، ان خبروں پہ یقین رکھتا تھا، اس کی نشر و اشاعت کرتا تھا، لیکن مجھے نہ دیکھتا تھا، نہ مجھے یقین میرے اوپر یقین رکھتا تھا، نہ میری تعلیمات کی نشر و اشاعت کرتا تھا، نہ اس پہ عمل پیرا ہوتا تھا، ملکی قوانین کو فالو کرتا تھا، لیکن جو تیرے احکامات تھے ان سے سرم و انحراف کرتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ رب العزت جب اس قرآن کا دعویٰ سنیں گے، حجت سنیں گے، تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں کریں گے اپنے کلام کے حق میں؟ کیا ہوگا؟ یہ قرآن پاک الماری میں بند پڑا ہوا ہے، بند رکھا ہوا ہے، قرآن پاک کو ہم اٹھاتے نہیں ہیں، قرآن پاک کو دیکھتے نہیں ہیں، محض برکت کے لیے رکھا ہوا ہے کسی نے، محض برکت کے لیے۔ میرے دوستو قرآن پاک کا رکھنا برکت سے خالی نہیں، قرآن پاک کا رکھنا برکت سے خالی نہیں۔ جو قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے اس کی زندگی میں کتنا برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کتنی بھلائیاں ہوگی، اس کی زندگی میں کتنا سکون ہوگا۔ قرآن فریاد کرے گا، اللہ کے حضور مقدمہ پیش کرے گا، اللہ کے سامنے دعویٰ انسانوں کے خلاف کرے گا۔ قرآن کو پڑھیے، قرآن پاک کو سیکھیے، قرآن پاک کو پڑھیے، قرآن پاک میں تدبر کیجیے اور قرآنی احکامات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی اپنی ڈھالیے اور گزاریے، تاکہ جب کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہ عدالت میں کھڑا ہو اور ہمارے خلاف دعویٰ دائر کیا ہوا ہو، پھر ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔